السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ کرام، سبق شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے طلبہ کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس اس وقت اپنی شدت پر ہے اور اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ آج جس وقت کہ میں آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، پاکستان کے بہت ہی بڑے عالم دین حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر آئی ہے اور ان کا جنازہ ہے۔ بچوں اہل علم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ عزیز طلبہ کرام، کرونا وائرس لوگوں میں بہت زیادہ اثر کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خوب احتیاط کریں، غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں تو اتنی زیادہ دیر گھر میں بیٹھ کے کریں کیا؟ تو جیسا کہ آپ حفظ کے طلبہ ہیں، آپ کے لیے قرآن کا ایک الگ ٹاسک ہے۔ آپ کا قرآن ہے، آن لائن ہو سکتا ہے، آپ اسکول میں پڑھ بھی رہے ہوں، لیکن اپنا وقت قرآن پر صرف کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے والدین ہیں آپ کے پاس، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان ایام میں جبکہ اسکول بند ہیں، آپ گھر پر ہیں، فراغت ہے، کوئی زیادہ مصروفیت نہیں ہے، اس میں اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، ان کا جسم دبائیں، سر دبائیں، ہاتھ دبائیں، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں، والد صاحب کی خوب خدمت کریں۔ یاد رکھیں، جس کے والدین اس سے راضی، اس سے اللہ راضی، اور جس کے والدین اس سے راضی نہیں، اللہ بھی اس سے راضی نہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو آپ کو باتیں کر رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ نے قال فما میں پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے، اے نبی جی آپ نصیحت کر دیجئے، بلا شبہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اچھا عزیز طلبہ، دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم خوب ان دنوں میں اللہ سے رو کے گڑا کے دعائیں مانگیں کہ اللہ تو میری، میرے گھر والوں کی، میرے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، میرے اساتذہ کی، میرے گھر والوں کی، اے اللہ تو کرونا وائرس سے حفاظت فرما، اللہ اس کرونا وائرس کو جڑ سے ختم فرما، اللہ اس کرونا وائرس کو جڑ سے ختم فرما، آمین آمین آمین۔ چلیں آئے اب ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، آپ کی جو نارمل ویڈیوز میں بھیج رہا ہوں، جو نظم نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بھیجی تھی، وہ ویڈیو ہے جس میں ہمارا مشقی کام ہے۔ اس دفعہ ہم نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے، ایک نیا منصوبہ بنایا ہے کہ چند چیپٹر ہم آپ کو دیں گے، جس کی ہم نے آپ کو ابھی ریڈنگ بھی کروائیں گے۔ یہ چیپٹر آپ ریڈنگ کریں گے روزانہ، اور روزانہ اس کی رائٹنگ کریں گے، صرف 10 منٹ ریڈنگ، 10 منٹ رائٹنگ۔ اب 10 منٹ میں آپ نے آدھا صفحہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، 10 منٹ میں آپ نے آدھا صفحہ لکھ لیا، ٹھیک ہے، پورا لکھ لیا، ٹھیک ہے، ایک کاپی کا ایک، کم از کم ایک، اور کتاب کا بھلے سے آپ نے کتنا بھی لکھ لیا، کتاب کی 5 لائنیں لکھی ہوں اس صفحے میں، بس ٹھیک ہے، لیکن 7 دن اس کو رائٹنگ کرنی ہے، 7 دن رائٹنگ کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ 7 دن آپ حضرات نے رائٹنگ کرنی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، کہ آپ کی اردو پڑھنے کی صلاحیت بڑھ جائے، اردو پڑھنے کی آپ کی صلاحیت بڑھ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات اس کی کیا ہے کہ آپ لوگ بآسانی اردو کو لکھ سکیں، آپ کی اردو کی لکھائی اچھی ہو جائے۔ اور نمبر 3 کیا ہے کہ یہ جو آپ کی اردو کی کتاب ہے، یہ نہایت معلوماتی کتاب ہے، اس میں دیگر اسباق کے پڑھنے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں اپنی معلومات میں بھی اضافہ کرنا ہے، تو لکھائی، پڑھائی اور معلومات، تینوں چیزوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہم نے چند اسباق آپ کو سلیکٹ کیے ہیں۔ چونکہ آپ طلبہ حفظ کی مصروفیات میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو یہی بات رکھی ہے کہ روزانہ صرف 15 سے 20 منٹ
آپ ریڈنگ بھی کریں گے اور رائٹنگ بھی کریں گے. اور کاپی اس کے لیے علیحدہ ہی بنانی ہے. جو آپ کی نارمل کلاس کاپی ہے نا اس میں نہیں لکھیے گا, ریڈنگ رائٹنگ کی علیحدہ کاپی بنائیں, ریڈنگ رائٹنگ کی علیحدہ سے کاپی بنائیں, اس کے اندر آپ کام کریں, اس میں کام نہ کریں. جی تو آپ حضرات کو سمجھ میں تو آ گئی ہوگی بات, یہاں تک آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. اچھا آپ کرنا کیا ہے, اب کرنا یہ ہے کہ آپ کتاب کا صفحہ نمبر 53 کتاب کا صفحہ نمبر 53 کھول لیں. کون سا صفحہ کھول لیں؟ صفحہ نمبر 53. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر کون سا بولیں گے بھائی؟ 53. وقت کا نام ہے راشد منہاس. وقت کا نام کیا ہے؟ راشد منہاس. ٹھیک ہے, آ جائیں اس کی ریڈنگ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20 سال کے زیر تربیت نوجوان ہواباز نے دن کے 11:30 بجے پاک فضائیہ کے مسرور بیس کیمپ کے رن وے پر اپنے ٹرینر جیٹ طیارے کو تربیتی پرواز کے لیے دوڑانا شروع کیا. کیا مطلب؟ زیر تربیت نوجوان جو انڈر پریکٹس ہوتا ہے, ہواباز مطلب پائلٹ, پاک فضائیہ پاکستان ایئر فورس, مسرور بیس کیمپ جن کے کیمپ کا نام ہے, رن وے وہ جگہ جہاں سے جہاز اڑایا جاتا ہے, ٹرینر جیٹ ایسا طیارہ جس کے اندر ٹریننگ کی جاتی ہے, تربیتی پرواز یعنی ایکسرسائز کی جو آپ کی فلائٹ ہوتی ہے نا, جس سے آپ نے سیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے جہاز کو دوڑانا ہے. وہ سمجھ میں آ گئے سارے مطلب. اچانک اسے اپنا طیارہ روکنا پڑا. اچانک اسے اپنا طیارہ روکنا پڑا. ٹھیک ہے, فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان اسے روکنے کا اشارہ کر رہا تھا, یعنی اس کا جو سینئر تھا نا, سینئر, وہ اسے روکنے کا اشارہ کر رہا تھا. اسے کیا کر رہا تھا بھائی؟ روکنے کا اشارہ کر رہا تھا. شاید طیارے میں کوئی فنی خرابی ہے. فنی خرابی مطلب ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو, کوئی انٹیریئر میں, انجن میں, کسی چیز میں کوئی پرابلم آ گئی ہو. وہ یہ سمجھا. کون؟ وہ 20 سالہ زیر تربیت نوجوان جس کا علم ہونے پر مجھے روکنے کے لیے خود چلا آیا ہے. ٹھیک ہے, پائلٹ نے سوچا اور طیارہ روک لیا. ٹھیک ہے, پائلٹ جو چلا رہا تھا نا, اس نے کہا سر کیا بات ہے, مجھے کیوں روکا؟ پائلٹ نے فلائٹ لیفٹیننٹ کی طرف دیکھ کر پوچھا, جو طیارے کے کاکپٹ کے قریب آ چکا تھا. کاکپٹ کیا کہتے ہیں؟ جس جگہ پہ پائلٹ بیٹھتے ہیں نا, اس کو کاکپٹ بولتے ہیں. جس جگہ پہ پائلٹ بیٹھتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کاکپٹ. کیا بولتے ہیں؟ کاکپٹ. ٹھیک ہے, طیارے کے کاکپٹ کے قریب آ چکا تھا. کاکپٹ کا مطلب آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. کاکپٹ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پائلٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, جواب میں فلائٹ لیفٹیننٹ نے اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا, تاہم زبان سے ایک لفظ نہ کہا. پھر اس نے کاکپٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. اچھا وہ تو تھا اس کا سینئر, تو وہ تو پہلے جو زیر تربیت نوجوان تھا وہ اس کا ادب کر رہا تھا, دیکھ رہا بھائی کیا بات ہے, پتہ نہیں خیریت ہے. پھر اس نے کاکپٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زیر تربیت نوجوان نے کہا سر. نوجوان ہواباز نے احتجاج کرنا چاہا, بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا بات ہو گئی, میرے کاکپٹ میں کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ مگر تب تک وہ زبردستی کاکپٹ میں داخل ہو چکا تھا. کاکپٹ میں داخل ہو چکا تھا. آگے دیکھیں. سر, نوجوان ہواباز کو غصہ آ گیا, آپ کو آج میرے ساتھ پرواز میں شمولیت کی اجازت نہیں ہے. اچھا عزیز طلبہ کرام, جب ایئر فورس کے اندر کوئی بھی جہاز اڑا رہے ہو نا, چاہے آپ نارمل جہاز ہو یا جنگی جہاز ہو, اس کا ایک شیڈیول ہوتا ہے. اس شیڈیول کے تحت جو ہے نا اجازت دی جاتی ہے
کہ بھائی کس کو اجازت مل رہی ہے، کس کو اجازت نہیں ملی. تو اس دن جو یہ طیارہ تھا نا، اس طیارے کے لیے ان کو اجازت نہیں تھی، یعنی اکیلے پرواز کرنی تھی ان کو. تو اب ان کا ایک پلان ہوتا ہے، اس پلان کے تحت تو ان کو اجازت تھی نہیں. اب کیا کریں بھائی؟ چلو بھائی ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے تھے بھائی؟ یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں. نوجوان ہوا باز نے احتجاج کرنا چاہا مگر تب تک وہ زبردستی کاکپٹ میں داخل ہو چکا تھا. سر، نوجوان ہوا باز کو غصہ آ گیا، آپ کو آج میرے ساتھ پرواز میں شمولیت کی اجازت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایئر فورس میں اور دیگر جو ہر جگہ پہ ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، لیکن کچھ رولز ہوتے ہیں. اس رولز کے تحت اس دن پرواز کے اندر اس زیر تربیت نوجوان کو اکیلے پرواز کرنی تھی، ان کے ساتھ کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی. تو اس نے پلٹ کر فلائٹ لیفٹیننٹ کو دیکھتے ہوئے کہا. اس نوجوان کی اس بات کا جواب بھی نہ دیا، یعنی وہ جو فلائٹ لیفٹیننٹ تھے نا، انہوں نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا، خاموش. بلکہ عقبی نشست پر بیٹھ کر کنٹرول پینل پر قبضہ جما لیا. یعنی جب آپ لوگوں نے جنگی جہاز تو دیکھے ہوں گے، کبھی 6 ستمبر یا 14 اگست وغیرہ کو جو اڑتے ہیں جہاز، انہوں نے دیکھا ہوگا نا، جنگی جہاز ہوتے ہیں اس کے بیچ میں 2 ہی بندوں کو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. ایک شیشہ کھلتا ہے، اس کے اندر بیٹھتے ہیں. تو بعض اوقات ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بعض اوقات 2 بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ جو پیچھے والا بندہ پیچھے والی سیٹ پہ وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے جہاز کا جو ہے نا کنٹرول پینل سنبھال لیا اور جہاز کو خود کنٹرول کرنے لگے. تو یہ بات کہہ رہے نوجوان ہوا باز مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے کانوں میں فلائٹ لیفٹیننٹ کے 2 ایسے جملے پڑے، یعنی اس نے فلائٹ جو پیچھے بندہ بیٹھا تھا نا، فلائٹ لیفٹیننٹ سینئر تھا، اس کے 2 ایسے جملے اس کے کانوں میں پڑے جس نے اسے لمحہ بھر کے لیے سن کر دیا. لمحہ بھر کے لیے کیا کر دیا بھائی؟ سن کر دیا. وہ وائرلیس پر کراچی میں موجود اپنے ساتھیوں کو پیغام دے رہا تھا، اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دے رہا تھا. سمجھ رہے بات؟ چلیں اب آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں، یہ جو پورا صفحہ میں نے آپ کو پڑھا ہے اس کو دیکھ لیں، ایک دفعہ ریڈ کر لیں. بھائی ٹائم دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ریڈنگ کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو آگے بڑھا دیں کہ بھائی سر نے ٹائم دیا. بھائی میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں. جو میں آپ کو اتنا پڑھ کے سنا رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں نا بھائی، تو آپ بھی اس محنت میں میرا ساتھ دیں. ایسا نہ ہو کہ طلبہ یا تو ویڈیو ہی نہیں دیکھ رہے ہیں تو بس ایسے دیکھ رہے ہیں اس کو، جس طرح سے ٹیچر اس کے اندر باتیں بول رہے ہیں، جو کام کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں کر رہے. تو بھائی پھر ایسا نہیں کیجیے گا، اس کا فائدہ نہیں ہے. جب آپ کا استاد آپ کے لیے محنت کر رہا ہے نا، تو آپ کو بھی محنت کرنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ صرف استاد محنت کرتا رہے اور طلبہ جو ہے نا وہ محنت ہی نہ کریں. ایسا بالکل مت کیجیے گا، میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں. اگر میں محنت کر رہا ہوں تو آپ کو بھی فرض بنتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ محنت کریں. چلیں آ جائیں اگلے پیج نمبر 54. میں کیا جملے کہے؟ میں جودھ پور جا رہا ہوں، تم میرے گھر والوں کو ساتھ لے کر، جودھ پور انڈیا کا ایک علاقہ ہے، تم میرے گھر والوں کو ساتھ لے کر فوراً بھارت ہائی کمیشن چلے جاؤ. بھارت ہائی کمیشن مطلب پاکستان میں ایسا ادارہ جو بھارت کے معاملات کو دیکھتا ہے، یعنی بھارت کا ہی ادارہ ہوتا ہے وہ، اور وہاں پناہ لے لو. اور یہاں تک رک کر آگے کہہ رہیں گے جو ہی اسی بات ختم ہوئی، یعنی وہ فلائٹ لیفٹیننٹ کی بات جو ہی ختم ہوئی، نوجوان ہواباز کو جیسے ہوش آ گیا. اس کے سر سے پاؤں تک خون میں آگ کی ایک لکیر پھیلتی چلی گئی کہ وہ اور اس کا وطن ایک غدار کے حربے کا شکار ہونے جا رہا ہے. مطلب ایک غدار ان کے وطن کے ساتھ غداری کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو اور اس کے جہاز کو لے کر انڈیا جانا چاہ رہا ہے. فوری طور پر اس نے ماڑی پور کراچی میں نا ہاؤس بے کے پاس، ماڑی پور کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کیا اور پیغام دیتے ہوئے کہا مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، میرے غدار لیفٹیننٹ کے ساتھی بھارتی ہائی کمیشن میں پناہ لینے جا رہے ہیں، یعنی فوری طور پر روکا جائے. یعنی جو میرے پیچھے جو غدار ہے نا، اس کے ساتھی بھارتی ہائی کمیشن میں پناہ لینے جا رہے ہیں، انہیں فوری طور پر روکا جائے. اسی اسنا میں غدار مطیع الرحمان نے رومال پر بے ہوشی کی دوا چھڑکی اور نوجوان ہواباز کو بے ہوش کرنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑا مطلب اس کو کود گیا، یعنی اس سے
دست و گریباں ہو گئے. دوسری طرف کنٹرول ٹاور انتظامیہ اس کے الفاظ سنتے ہوئے یہ محسوس کر رہی تھی، جو انتظامیہ تھی نا کنٹرول ٹاور کی، کنٹرول ٹاور کیا ہوتا ہے؟ ایسی جگہ جس سے تمام فلائٹ کے جو کیپٹنز ہوتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تاکہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی آپ فلاں جگہ سے چلے جائیں، آپ فلاں جگہ کر لیں، اب یہ کر لیں، اب یوں کر لیں. وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ جیسے نوجوان ہواباز کسی سے جسمانی طور پر نبرد آزمائے. نبرد آزما مطلب کہ اس سے لڑ رہا ہے، نبرد آزما، اور مخالف کے حملے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو. آفیسر پرواز منسوخ کر دو، طیارہ افغانہ ہونے دیا جائے، فوراً پرواز منسوخ کر دو. مگر تب تک غدار مطیع الرحمان طیارے کے کنٹرول پر قبضہ کرنے کے بعد نوجوان ہواباز کو نیم بے ہوش کر چکا تھا. نیم بے ہوش مطلب، نیم بے ہوش کہتے ہیں آدھا بے ہوش کر چکا تھا، یعنی ان کو ایسی حالت میں لا چکا تھا کہ اب وہ اکیلے جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب اس غدار نے کیا کیا؟ اس نے طیارے کو فضا میں بلند کیا. طیارے کا رخ بھارت کی طرف تھا. طیارے کا رخ کس کی طرف تھا بھائی؟ بھارت کی طرف تھا. چلو اب پیج کے شروع سے میں جو دپور جا رہا ہوں اس سے لے کر بھارت کی طرف تھا تک اس کی ریڈنگ کرو. شاباش. پھر اس کے بعد میں آگے پڑھاتا ہوں. آگے کہہ رہے نوجوان ہواباز نے پوری کوشش کی اپنے حواس بحال کر سکے. بے ہوشی کے اثرات پر قابو پاتے ہوئے اس نے کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی. مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، میں اس غدار سے دست و گریباں ہوں، یعنی میں اس غدار سے لڑ رہا ہوں. نوجوان ہواباز کم عمر یعنی بشکل بمشکل 20 سال کا نوجوان تھا. جسمانی طور پر مناسب، بہت زیادہ قوی نہ تھا، یعنی بہت زیادہ مضبوط نہ تھا، طاقتور جاندار نہ تھا. وہ جانتا تھا کہ اس غدار کا وہ جسمانی طور پر مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. یعنی جسمانی طور پہ تو وہ فلائٹ کے دوران اس سے نہیں لڑ سکتا. اگر وہ لڑے گا بھی تو اس کا ہی نقصان ہے، جو پیچھے فلائٹ کنٹرول کر رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے وطن، مگر وطن کی محبت اس کے دل میں انگڑائی لے کر وطن کی حفاظت کے جذبے سے ہاتھ ملا چکی تھی. یعنی اس کے دل میں یہ تھا کہ ہر صورت میں وطن کی حفاظت کرنی ہے. ہر صورت میں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہر صورت میں وطن کی حفاظت کرنی ہے. اس نے ہر قیمت پر اپنی جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا. مطلب اس نے یہ سوچ لیا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے لیکن میں اپنے ملک کی حفاظت کروں گا. میری جان میں کچھ ہو جائے لیکن میں اپنے ملک کی حفاظت کروں گا، ملک کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کیونکہ ملک کی حفاظت ہی تو اصل ایک پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے سب سے پہلے ملک کی حفاظت کریں، پھر اس کے بعد دیگر چیزوں کی حفاظت اس کے ذمے میں آتی ہے. لیکن سب سے پہلا کام اپنے ملک کی ذمہ داری ہے، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھنا، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرنا. اگر دشمن آ جائیں تو ان دشمنوں سے لڑنا، یہ ایک پاکستانی کی بحیثیت پاکستانی ذمہ داری ہوتی ہے. آگے آفیسر، یہ کس نے کہا؟ وہ پیچھے والے غدار نے. غدار مطیع الرحمان نے تحکمانہ لہجے میں اسے مخاطب کیا. تحکمانہ مطلب حکم دینے والے انداز میں. تحکمانہ کسے کہتے ہیں؟ حکم دینے والے انداز میں. طیارے کا رخ بھارت کے ہوائی اڈے جام نگر کی طرف موڑ دو. طیارے کا رخ بھارت کے ہوائی اڈے جام نگر کی طرف موڑ دو. سمجھ میں؟ یعنی اس نے اس کو آرڈر دے دیا پکا فائنلی کہ ہاں ہم انڈیا کے فلاں فلاں جگہ جا رہے ہیں. ہرگز نہیں. نوجوان ہواباز نے صاف انکار کر دیا. نوجوان ہواباز نے کیا کیا بھائی؟ صاف انکار کر دیا. اس کے لہجے میں عزم کی جھلک نمایاں تھی. یعنی اس کو یہ اس کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنا پرعزم ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے. میں کہتا ہوں طیارے کا رخ موڑ دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. پیچھے والے نے دھمکی دی. کہتا ہوں طیارے کا رخ موڑ دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ نہیں سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، یہ سمجھا رہے.
غدار نے کھلی دھمکی دی. غدار نے کیا کیا؟ کھلی دھمکی دی. چلو اب یہ دو چیپٹر دو پیجز ہو گئے اس چیپٹر کے. بس یہاں کی ویڈیو کو یہیں ختم کریں گے. اس کی جو اگلے ہفتے میں ویڈیو ڈلے گی وہ بقیہ 2 پیجز کی ہوگی، یعنی پورے چیپٹر ختم ہو جائے گا. آپ نے اس ایک ہفتے کے اندر روزانہ 10 منٹ اس کی لکھائی اور 10 منٹ اس کی پڑھائی کرنی ہے. کوشش کریں گے کہ صاف سے صاف ستھری لکھائی کریں، صاف سے صاف ستھری لکھائی کریں، گندی لکھائی نہ کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چلا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.